الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے زندگی کے تمام آداب سکھائے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے کھانے میں اور جانوروں کے کھانے کے انداز میں بہت بڑا فرق ہے۔ جانور کے کھانے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، پرندوں کے لیے کوئی اصول نہیں ہے کہ وہ کیسے کھائیں، کہاں سے کھائیں، کیا نہ کھائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے انسان کو سکھایا کہ کھانا کیسا ہے اور کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا ہے، کون سے طریقے سے کھانا ہے اور کون سے طریقے سے کھانا نہیں چاہیے۔ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تاکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کھانے پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کھانا انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، انسان کی بھوک کو مٹاتا ہے، لیکن وہی کھانا اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اگر اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ دائرے کے اندر کھاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھاتا ہے، تو اس کھانے سے دو فائدے ہو گئے کہ اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کھانے میں فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا کھاؤ تو اس کے آداب کا لحاظ رکھو، آداب کا خیال رکھو، جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا اس طریقے سے کھاؤ، پیٹ بھرے گا، کھانا تمہاری عبادت کا ذریعہ بنے گا، کھانے سے جو طاقت ملے گی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں بتایا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کے لیے تشریف فرما تھے کہ ایک بچی آئی، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی کھانے میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے نام میں جو طاقت ہے، اللہ کے نام میں جو قوت ہے، اللہ کے نام میں جو کمال ہے، اللہ کے نام میں جو برکت ہے، وہ کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں جو اللہ کے نام میں ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کسی نے کھانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے نوالے وہ کھائے گا وہ نوالے اندر جانے کے بعد اس کے اندر، اس کے دل میں، اس کے عمل میں قوت پیدا کرے گا، حلال کمائی کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کا شوق اس کے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم تنہا تنہا کھاتے ہو، الگ الگ کھاتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ساتھ مل کر کھاؤ، اس لیے کہ مل کر کھانے میں برکت ہے۔
برکت جماعت کے ساتھ کھانے میں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں، جڑ کر کھانے میں۔ تنہا تنہا کھاؤ گے تو برکت نہیں آئے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کتنا بھی کھا لو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے بتایا کہ کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا ہے، کھانے کے درمیان میں کون سی دعا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے نام کے ساتھ کھائیں گے تو وہ نعمت فائدہ دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں آئے گی، بے برکتی آ جائے گی۔ جی ہر کام کی طرح کھانا بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی اللہ کے نام کا خیال رکھا جائے۔ بڑے چھوٹے سب بیٹھے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتے تھے تاکہ اپنی آواز سے بچوں کو بھی سنائی دے، جو غافل ہیں ان کو بھی سنائی دے اور وہ بھی پڑھ لیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دعوت دینے کا، عمل کی دعوت دینے کا، دوسروں کو سکھانے کا ایک طریقہ زبان ہے، ایک طریقہ عمل ہے۔ پڑھ کے دکھا دو، دوسرے پڑھ لیں گے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، میرے والد کو ہم نے دیکھا، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے زور سے پڑھتے تھے، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جو دعا گھر میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے زور سے پڑھتے تھے تاکہ آپ کے ساتھ، آپ سے آگے، آپ کے پیچھے جو لوگ داخل ہو رہے ہیں اور وہ غافل ہیں، دعا پڑھنا بھول چکے ہیں، ان کو بھی دعا یاد آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی عادت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زور سے پڑھنے کی عادت ہے کہ وہ پڑھتے تھے تو سب کو یاد آتا تھا کہ ہم نے دعا پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گئے ہم۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھانے کے آداب سکھائے، پینے کے آداب سکھائے، ہر گھر کے باپ کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن ہی میں یہ ساری چیزیں سکھا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کر دے، وہ ان کو اچھے اخلاق سکھا دے۔ باپ کتنے پیسے کمائے، جو کچھ جائیداد چھوڑ کے جائے، جو کچھ پراپرٹیاں چھوڑ کے جائے، یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ بڑی چیز تو وہ ہے جو اپنی اولاد کو نیک اخلاق سکھا کے جائے، دعائیں سکھا کے جائے، اچھی باتیں سکھا کے جائے۔ یہ ہے باپ کی طرف سے ملنے والی دولت، جو اولاد کو مل رہی ہے وہ اخلاق کی شکل میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ آپ کے انتقال سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تشریف لے گئے ان کی خدمت میں۔ عرض کرنے لگے، عبداللہ بن مسعود، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کچھ مال، کچھ دولت، کچھ چیزیں جو میں آپ کو تحفے میں دے دوں اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے وراثت میں چھوڑ کے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے انتظام کر دیا ہے، دنیا کا انتظام کر دیا، مال و دولت کا انتظام کر دیا ہے، ان کے سلسلے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے لگے کہ کیا دیا اپنی بیٹیوں کے لیے، کیا چھوڑا ہے؟ کوئی مال، کوئی زیورات، سونا چاندی، مکان، دکان جس سے کرائے آتے ہوں؟ بیٹیوں کا گزر چلنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے ہیں، میرے کان گواہ ہیں، وہ آواز اللہ کے نبی کے میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔
اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی، اس پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے اللہ کے بعد؟ مجھے یقین ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورہ واقعہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دیا، کیا یقین ہے ان کو اللہ کے نبی کی بات پر، اللہ کے نبی کے فرمان پر؟ اس یقین پر انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز بھی دیا۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے لائق فیصلہ کرتا ہوں، جیسے بندہ گمان کرتا ہے ویسے ہی عمل، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ واقعہ سکھا دیا، مطمئن ہو گئے اب دنیا کے سلسلے میں میری بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں نے ان کو سکھا دیا ایسی چیز جس کی نبی پاک علیہ السلام نے مجھے تعلیم دی ہے، سب کو تعلیم دی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے کما لیے، بچوں کو کپڑے دلا دیے، اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیا، عالی شان مکان بنوا دیا، ساری سہولتیں ان کو میں نے دے دیں، یہی باپ کی ذمہ داری یہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے، صبح شام کی دعائیں سکھائے، آداب سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو چیزیں سکھائیں، ہر مسلمان اپنی اولاد کو وہ تمام باتیں سکھائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذمہ دار ہے باپ، ذمہ دار ہے گھر کا باپ جو اپنے بیوی بچوں کو دین کی تعلیم نہ دے، اخلاق کی تعلیم نہ دے، دعاؤں کی تعلیم نہ دے، سنتوں کی تعلیم نہ دے۔ پوری دنیا میں دین کی دعوت عام ہو رہی ہے لیکن اپنے گھر میں اندھیرا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو تعلیم دینے سے آدمی قاصر ہے۔ شروع اپنے گھر سے کرو، اپنے گھر میں دین کی دعوت کو پھیلاؤ، گھر میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اور اس کے بعد چلتے چلتے محلے میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ پہلے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھو اور ان کو دین کی بات سکھاؤ، ان کو آداب سکھاؤ، رسول اللہ کے واقعات سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ فرصت ہی نہیں ملتی باپ کو، صبح سویرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے نکل جاتا ہے اور رات کو بچوں کے سونے کے بعد واپس آتا ہے، تو پھر کون سا وقت ہے آپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے؟ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ صبح سے رات تک آپ غائب ہیں اور بچوں کے لیے وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے امیر ہیں، مالدار ہیں اور دولت مند ہیں، لیکن صبح میں شام میں وہ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، اس وقت بھی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے، اپنے بچوں کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے، گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے پورے گھر کا چکر لگاتے تھے اور بچوں کو خوش کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ بچے خوش ہو رہے ہیں، پھر بچوں سے پوچھتے کہ بیٹے بتاؤ تمہارا گھوڑا کیسا ہے؟ اتنا بڑا امیر، اتنا بڑا دولت مند اور امیر المؤمنین خلیفہ وقت اپنا وقت نکالتا ہے بچوں کے لیے، اپنا وقت نکالتا ہے گھر والوں کے لیے، ان کو دین سکھانا ہے۔ کب سکھائیں گے؟ جب وہ بچے آپ سے قریب ہوں گے، تب وہ آپ سے دین سیکھیں گے، آپ کے اخلاق سیکھیں گے، آپ سے کردار سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں باپ، اولاد، بیوی، بچے سب ایک ساتھ مل کے کھاتے ہیں تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، مگر زمانہ بدلتے بدلتے فیشن اتنا آیا کہ ہر آدمی اپنی پلیٹ میں، اپنی برتن میں کھانا سالن جو بھی ہے رکھ کے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تنہا کھانے کی عادت بناتا ہے کہ میں تنہا کھاؤں گا، اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے۔ مومن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر 2-4 نوالے بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آئے، کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا
اور ازواج مطہرات کے مکانات سے، گھروں سے، اپنی بیویوں کے گھروں سے کھانے منگائے۔ 6-7 گھروں سے کھانے آئے، سب ایک دسترخوان پر سجا دیا۔ ایک مہمان نے پورا کھانا کھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں حیران ہو گئیں، پوچھنے لگیں یا رسول اللہ کون مہمان ہے، سارا کھانا کھا لیا؟ اتنے گھروں سے کتنے قسم کے کھانے سالن آئے، سب ایک آدمی کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، رات کو مہمان کو لٹا دیا، اور صبح جو اتنا کھایا تھا وہ مہمان، صبح سویرے اٹھنے سے پہلے، اجالا ہونے سے پہلے، وہ سارا کمرہ پاخانہ کر کے، گندا کر کے، اپنی لاٹھی بھول کر بھاگ گیا، تھوڑی دور چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہمان کی خبر گیری کرنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ پورا کمرہ گندا ہے، پورا کمرہ گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ خود اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے مہمان کی گندگی کو صاف کرنے میں لگے ہیں۔ وہ مہمان جو اپنی لاٹھی بھول کر تھوڑی دور چلا گیا، لاٹھی یاد آئی، پھر واپس آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے پتھر دل کو اللہ نے موم سے زیادہ نرم بنا دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کافر ہوں، اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ میری گندگی کو صاف کریں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چھوڑیے، میں صاف کرتا ہوں۔ پورا صفائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جاتے جاتے کھانا کھا کے جاؤ، پھر دسترخوان بچھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا رکھا، 2-4 نوالے میں اس کا پیٹ بھر گیا۔ وہ شخص، وہ مہمان جس کا پیٹ رات نہیں بھرا، اور بھرا تو 7 گھروں کے کھانے سے اس کا پیٹ بھرا تھا، اب اسلام لانے کے بعد 1-2-4 نوالے سے اس کا پیٹ بھرا۔ اور بیویوں نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ مسلمان 1 انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے، اور اس لیے رات اس نے جو کھایا وہ کفر کی حالت میں کھایا، 7 گھروں کا کھانا تنہا کھا لیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا، چند لقموں میں اللہ نے برکت دی، اس وقت جبکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ کھایا ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے اور بچوں کو سکھانا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ ایک بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت آپ کے سامنے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے سکھایا کہ بیٹا اللہ کا نام لو، اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا تھا، ادھر سے ادھر سے، سامنے سے ادھر طرف، چاروں طرف سے وہ کھا رہا تھا، آگے سے پیچھے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا سامنے سے کھاؤ، اس لیے کہ برکت برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ بڑا قاب رکھا ہوا ہے، ایک طرف سے نکالو، ایک طرف سے نکالو، اس لیے کہ برکت درمیان میں نازل ہو رہی ہے، درمیان سے کھانا نہ نکالے، ایک طرف سے نکالو، اللہ کی برکت اترے گی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عام رواج یہ ہے کہ پورا کھانا، پورا دسترخوان باہر پھینک دیتے ہیں، پورا دسترخوان جس میں کھانے کے دانے بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، گوشت کے ٹکڑے بھی ہیں، روٹی کے ٹکڑے بھی ہیں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک ان کے شاگرد گئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کے شاگرد نے اس دسترخوان کو جھٹکنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے لے جانا چاہا تو استاد نے روک دیا، پوچھا کہ بیٹا تم کو دسترخوان جھاڑنا آتا ہے، دسترخوان صاف کرنا آتا ہے؟ اس شخص نے، شاگرد نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ کیسے؟ لے جاتا ہوں باہر جھٹک کے آ جاتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ رکھو، کھولو، میں دکھاتا ہوں دسترخوان کے جھاڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت استاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس میں سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، ذرات کو الگ کرتا ہوں، گوشت کے ٹکڑوں کو الگ کرتا ہوں، ہڈیوں کو الگ کرتا ہوں، باریک کھانے کے دانے اور پرزوں کو الگ کرتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہیں وہ الگ سے جمع کرتا ہوں، ایسی جگہ ڈالتا ہوں جہاں کتے جمع ہوتے ہیں اور وہ ساری ہڈیاں آسانی سے کتے کھا لیتے ہیں۔ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ قریب میں کہیں ایسی جگہ رکھتا ہوں جہاں آس پاس کی بلیاں آتی ہیں، وہ کھا جاتی ہیں،
اور جو چھوٹے چھوٹے روٹیوں کے پرزے ہیں وہ چونٹیوں کے مکوڑوں کے بلوں کے پاس رکھتا ہوں. چونٹی مکوڑے ان کو آہستہ آہستہ اندر لے جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور جو بڑے ٹکڑے ہیں وہ ایسی جگہ ڈالتا ہوں جہاں گلی کے کوچوں میں کوے آتے ہیں اور وہ کھا کے لے جاتے ہیں. اس طرح 4 حصوں میں دسترخوان کو بانٹتا ہوں. وہ چیزیں اگر ہم سب ملا کر ایک جگہ جھٹک دیں تو پورا گندا ہوگا، کیچڑ بنے گا، بدبو آئے گی، کسی کے کھانے کے وہ قابل نہیں رہے گا. ہمارا کھانا جو ہمارے پیٹ میں چلا گیا اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور جو کھانا بچ گیا، جو پرزے بچ گئے، جو ہڈیاں بچ گئیں، جو کھانے کے دانے گر گئے اور گندے ہو گئے، ان کو ہم پھینکنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ والے نے، استاذ نے جو طریقہ سکھایا، اپنی اولاد کو سکھاؤ تاکہ ان کے اندر قناعت پسندی آئے، اسراف سے وہ بچیں، اللہ کی نعمت کی قدردانی کرنے والے بنیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نہ آپ کو کسی باہر والا نہیں سکھائے گا، باپ سکھائے گا، ماں سکھائے گی. ان کو سکھاؤ، باپ بیٹھے گا تو بچے وہ باپ کو ہاتھ دھلائیں گے، ماں کو ہاتھ دھلائیں گے، پھر کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھلانا ان کو سکھاؤ کہ وہ کس طرح خدمت کریں مہمانوں کی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا جب اللہ کا نام لینے کے بعد آدمی کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ کہہ کر پانی پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ جو پانی اس کے پیٹ میں گیا وہ پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا ثواب کھانے والے کو ملتا ہے. جب تک وہ پانی پیٹ میں رہے گا اس کے ذکر کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 سانس میں پانی پیو، 3 سانس میں پیو، پانی پیو، شربت پیو یا کوئی اور چیز پیو، 3 سانس میں پیو. اس سے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلا گھونٹ اللہ کا شکر ہے. پہلا گھونٹ پیا تم نے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ کتنے اندر سے اللہ نے پانی کو ہمارے لیے باہر نکالا. زمین کے اندر ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے میٹھے پانی کو نکالا اور ہمارے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا سانس جو آدمی پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیٹ کے لیے شفا ہے. ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ آدمی پیتا چلا جاتا ہے، اس میں شکر کیسے پیدا ہوگا، سوچنے کا موقع کیسے ملے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت پانی ہے. پہلا سانس اللہ کا شکر ہے، اور دوسرا سانس اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے. اور تیسرا سانس رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو عطا فرماتے. پانی جب جسم میں جائے گا تو وہ انسان کے لیے طاقت بنے گا، نقصان نہیں بنے گا، نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس کے لیے فائدے اللہ تعالیٰ اس پانی میں رکھتے ہیں جو اللہ کا نام لے کر 3 سانس میں پیا جائے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بزرگان محترم، ایک سنت ہے یہ کھانے کی، اللہ کا نام لے کر کھائیں. یہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، مہمانوں کے سامنے زور سے بسم اللہ کہیں، وہ بھی بسم اللہ پڑھیں. اللہ کا نام لینے کے لیے 1 سیکنڈ کا وقت لگے گا. کیا ہمارے پاس 1 سیکنڈ کا وقت نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مختلف نام رکھے جاتے ہیں، ان ناموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کیا اللہ کا نام لے کر کھائیں گے تو کھانے میں فرق آئے گا؟ نہیں. سکھانا پڑے گا اپنی اولاد کو. جب اپنی اولاد کو سکھائیں گے ہم، تب ہمارے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد دین پر قائم رہے گی، سنت پر قائم رہے گی، ہمارے گھروں میں سنت کا ماحول رہے گا، دین کا اور شریعت کا ماحول رہے گا، قرآن کا ماحول رہے گا. اس وقت ہم گارنٹی کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہم جانے سے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھا کے جائیں، کھانے کا طریقہ سکھا کے جائیں، کہاں کھانا ہے، کہاں نہیں کھانا ہے، بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور ایسی جگہ جہاں بیہودہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، ان جگہوں میں کھانے سے منع کیا گیا. یہ حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. اس میں کھانے میں بھی ادب اور سلیقہ انسان کو باکمال بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب